مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. معزز سامعین و سامعات و حاضرین کرام، ابھی ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کیا تعلیمات ہیں. اس آیت شریفہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نیک کام میں شامل حال رہتی ہے. اور بدر کے میدان میں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم تعداد میں تھے. 313 ہی تھے. اور دشمنوں کا لشکر کافر مشرک کا لشکر 1000 کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور مسلمان لشکر صحابہ کرام فتح یاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اپنا ذاتی کمال نہ سمجھو تاکہ شکر گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے. تو شکر بھی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب خوش ہوتے ہیں تو خوش رکھتے ہیں. تمام نعمائے عظمیٰ میں اور ترقی عطا فرماتے ہیں. اور یہی ہم سب کا مقصد زندگی بھی ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو جس کے ہیں اللہ تعالیٰ کے انہی کے رہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان پر چلیں اور اپنی منمانی زندگی سے گریز کریں. جس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی خوش ہوتے ہیں وہی کرنا ہے. اور اگر نفس شیطان بیچ میں حائل ہو تو ان کے تقاضوں کو کچل دینا ہے. کیونکہ اللہ اللہ ہے. اللہ کے احسانات ہم سب پر بہت زیادہ ہیں. اول تو یہ کہ ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، ورنہ چاہتے تو جانور کیڑے مکوڑے درندے بنا سکتے تھے. دوسرا یہ کہ مسلمان گھر میں پیدا فرمایا تو ایمان کی دولت مفت میں مل گئی، بغیر کسی دعا درخواست کے ایمان کی دولت مل گئی. تو تیسرا یہ کہ دیندار گھرانے میں پیدا فرما دیا تو بچپن ہی سے اپنے والدین بہن بھائیوں کے نیک اعمال کو دیکھتے رہے. نماز پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے رہے، قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ دیکھتے سیکھتے رہے. اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں ہم سب دیکھتے سیکھتے رہے تو پھر عمل کرنے کی توفیق بھی مل گئی. بچپن سے جوانی تک، جوانی سے ادھیڑی تک، ادھیڑی سے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نوازش فرما رہے ہیں. لیکن ایسا ذوق سلیم تو ہم لوگ رکھیں کہ اللہ کو راضی خوش کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی عظمتوں کا خیال رکھیں تو دونوں حق ادا ہو جائے گا. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ثانی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندے اور بندی پر 2 حق ہیں، ایک محبت کا حق، ایک عظمت کا حق. اور اشارہ خاص مومنین اور مومنات کی طرف ہے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ
کی بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، تو اتباع سنت بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے کہ ہر شخص ہر وقت باخدا رہے، تو اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آسان فرما دیا کہ اے ایمان والو تقوی سے زندگی گزارو، تقوی والی زندگی گزارو۔ تو بعض علماء نے تقوی کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ثانی ہیں، آپ لوگ کے دادا شیخ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ پرہیزگاری والی زندگی گزارو اور نافرمانی سے بچو۔ تو اتنا آسان نہیں تھا، تو اس کے لیے کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی شیخ ہونا چاہیے، کوئی مشیر ہونا چاہیے۔ کونوا مع الصادقین میں اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دیا کہ ہمارے عبادت گزار لوگوں میں، نیک لوگوں میں، پرہیزگاروں میں راہ پڑو۔ تو ہم لوگوں کو بھی وہ نعمت عظمیٰ رفتہ رفتہ ضرور بھی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، تبھی تو اس آیت پر عمل ہو سکے گا۔ حضرت والا نے مثال دیا کہ جیسے کوئی ابا، ان کے 4 بیٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹو روزانہ 1 لیٹر دودھ پیا کرو، اور 4 لیٹر دودھ منگا کے رکھتے دیتے نہیں، تو بیٹے کہیں گے ابا نے کہہ تو دیا اور دودھ منگائے نہیں۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے عبادت گزار لوگوں میں، نیک لوگوں میں راہ پڑو، تو ایسے لوگوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فضلاً و احساناً واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، لیکن فضلاً و احساناً اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ یہ پیدا کرتے رہیں گے، تبھی تو ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جس کسی نے بھی کسی اللہ والے بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کیا اور اقرار بندگی کیا، تو وہ پھر سلوک کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں دن بدن ترقی کرتے چلے گئے، اور اتنی ترقی کر گئے کہ شیخ نے ان کو خلافت دے دی، پھر ان کی خانقاہیں قائم ہو گئی، پھر ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے دین کی بات سننے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر مومن اور مومنہ پر 2 حق ہے، ایک محبت کا حق، ایک عظمت کا حق۔ تو جب ہم لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں گے، کلمہ درود شریف استغفار کرتے رہیں گے، زندگی میں اگر 1 مرتبہ حج فرض ہے اور اس کو کرتے رہیں گے، اور روزانہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اسی طرح سے روزہ بھی رکھیں گے پورا رمضان شریف کا، تراویح بھی پوری پڑھیں گے، اور سحری بھی کھائیں گے، تو لذیذ کھانا بھی ملے گا اور اس کھانے کا ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ تو لٹا رہے ہیں۔ اور اسی طرح مساجد کی تعمیر میں پیسہ لگائیں گے، مدارس کی تعمیر میں پیسہ لگائیں گے، خانقاہوں کی تعمیر میں پیسہ لگائیں گے، اور غریبوں کی مدد کریں گے، یتیم بیوہ کی مدد کریں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح سے ہر برائی اور نافرمانی اور گناہ سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا حق ادا ہوگا۔ تو اب اپنا اپنا سب کو جائزہ لینا ہے کہ کیا دونوں حقوق اللہ تعالیٰ کے ہم پورا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو صاف پتہ چل جائے گا۔ اگر اللہ والوں کی صحبت میں یہ سعادت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، مہربانی، احسانات سمجھنا چاہیے اور فیضان شیخ سمجھنا چاہیے، ہرگز اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں۔ جس نے اپنا ذاتی کمال سمجھا وہ نادان ہے۔ یہاں تک کہ نفس شیطان 2 دشمن ہیں، تو
تو اس کو بڑھاتے چڑھاتے اٹھاتے ہیں کہ اب تو تم بہت بزرگ ہو چکے ہو، بہت اللہ اللہ کرتے ہو. تو بعض نادان جو تنہا اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں وہ نفس شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. تو ان کے اندر خود بینی، عجب، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو ساری نیکی غارت ہو جاتی ہے اور گناہ لازم آ جاتا ہے. اس لیے کسی شیخ کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری نگرانی بھی کرتے رہیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مجدد زمانہ تھے اور رومی ثانی تھے، اور سارے عالم میں اسفار کیے جہاں مومنین مومنات کو نیک تعلیمات سے نوازتے رہے، تربیت سے نوازتے رہے. تو نہ جانے کتنے دنیا دار حضرت والا کی تعلیم تربیت سے اللہ والے ہو گئے، اور نہ جانے کتنے بے نور سینے بانور ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والا الہ آباد بھی 1976 میں پہلی بار تشریف لائے تھے، اور ہماری خوش نصیبی کی پہلی ہی ملاقات ہو گئی. اور انتہائی حضرت والا سے ہم نے محبت کی، حضرت کی عظمتوں کو پہچانا اور اپنے کو مٹا دیا. تو حضرت والا بھی خوش ہوئے کہ یہ شخص ہمارا بہت دیوانہ ہے. تو حضرت والا کی بھی توجہ خاص ہو گئی اور بہت شفقت تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت والا کے ساتھ ساتھ پورے شہر الہ آباد میں بھی چلتے تھے، پورے ہندوستان میں جس شہر میں صوبے میں حضرت کا سفر ہوتا تھا وہاں بھی ساتھ رہتے تھے. پھر حضرت کے ساتھ بنگلہ دیش میں بھی ساتھ تھے اور پاکستان میں بھی ساتھ تھے. تو بہت کچھ حضرت والا کی تعلیم تربیت کو سننے میں اور اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور سعادت بخشی. اور یہاں تک کہ حضرت نے جب خلافت دے دیا، خانقاہ قائم ہو گئی، تو آپ حضرات بھی آنے لگے اور بہت محبت توجہ سے حضرت سے عمل کے ارادے سننے لگے. تو آپ لوگوں کو بھی اللہ نے نوازا. تو سلسلہ تو ہمارے پر دادا شیخ سے دادا شیخ پر آیا، پھر دادا شیخ سے شیخ پر آیا، پھر ہم تک آیا، پھر ہمارے خلفاء مریدین تک یہ فیض جاری و ساری ہے. اور ماشاء اللہ آپ لوگ بھی دن بدن ترقی کر رہے ہیں. اور جن کو خلافت ملی ہے انہوں نے خانقاہ بھی قائم کر لیا ہے، وہاں بھی لوگ آتے ہیں اور ہفتہ واری مجالس عشاء بعد ہوا کرتی ہے، اور ہم خود وہاں جاتے ہیں اور ہمارا بیان سامعین حاضرین بہت شوق سے سنتے ہیں. اور وہ ٹیپ بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو عمران فیضان یہ ہمارے خلیفہ ہے، تو یہ لوگ اس کی سی ڈی بنا دیتے تھے. تو سی ڈی ہم لوگ تقسیم کرتے تھے تو بہت دور دور تک وہ پھیل گئی. اس کے بعد پن ڈرائیو کا زمانہ آیا تو یہ فیضان عمران پن ڈرائیو بناتے ہیں، تو یہ بھی بہت دور دور تک پہنچ گئی. اب یہ موبائل کے ذریعے جو لائیو پروگرام آتا ہے تو واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر لوگ سارے عالم میں سن رہے ہیں. تو آپ لوگ کی معلومات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ خانقاہ نوریہ اختریہ یوٹیوب پر آپ لوگ جب چاہیں اس خانقاہ نوریہ اختریہ کا بیان سن سکتے ہیں. سیریل سے 12-14 پروگرام آ چکا ہے جس پہ لائیو پروگرام بھی ہے، اور کچھ جو پہلے بیانات ہوئے تھے وہ بھی یوٹیوب پر ڈال دیا گیا ہے، اس کو بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں. اور اس میں جو ویورس کی تعداد ہے سننے والوں کی، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو معلومات ہو رہی ہے تو وہ خانقاہ نوریہ اختریہ یوٹیوب پر پروگرام سن رہے ہیں اور اس کو ماشاء اللہ پسند کر رہے ہیں. تو یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس ناچیز سے چاہتے ہیں دین کی خدمت لے لیتے ہیں. ہاں، ہم کو دین کی خدمت کا حریص رہنا چاہیے.
اللہ والوں اور ان کے غلاموں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ہر وقت باخدا رہتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت نسبت تعلق حاصل ہو گیا ہے، لیکن وہیں پہ رکے نہ رہے، دن بدن اس میں ترقی کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ محنت دین پر چلنے کی اور دین پر چلانے کی تعلیم تلقین کرنے کی زندگی کی آخری سانس تک ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب راضی خوش ہو جائیں گے تو خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی ایمان پر خاتمہ ہوگا تو قبر میں بھی آرام ملے گا، یوم محشر میں بھی انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ ملے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار ہے، تو بے حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بعض کو لاکھوں کو جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اسی طرح اس کے برعکس جو لوگ منمانی زندگی گزارتے ہیں، من چاہے زندگی گزارتے ہیں، رب چاہے زندگی نہیں گزارتے، بہت خسارہ میں ہیں، وہ نفس شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں، دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس کے چمک دمک سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، ذکر کلمہ درود استغفار وغیرہ نہیں کرتے، اور اگر حج فرض ہوا تو حج نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قربانی کا جانور نہیں خریدتے جو کہ واجب ہے اور اس کا بے انتہا ثواب ہے، تو کتنے ایسے ہیں کہ جانور پر قربانی بھی پیش نہیں کرتے، کیسے نادان ہے، دنیا میں آنا ان کا عبث اور بیکار ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی خوش نہیں رہ پاتے، ان کے اوپر آفت بلا مصیبت حادثات کا ہجوم ہو جاتا ہے، اور دنیاوی لذات کی جو نعمتیں ہیں تو ان کو وہ لذات نہیں حاصل ہوتی جو اس میں رہتی ہے، اور اپنی بد کرداری اور بدعمالی اور گناہوں کا خوگر ہونے کی وجہ سے ان کا خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر قبر میں بھی پٹائی ہوتی ہے، یوم محشر میں بھی پٹائی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم بھی تیار ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اگر آج ابھی ہم معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی فرما برداری نیک اعمال کر کے اپنے حال کو روشن کر لیں، اور مستقبل میں آنے والی زندگی کو بھی اللہ کی فرما برداری اور نیک اعمال کر کے تابناک کر لیں، تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک اعمال کرتے رہنے کی زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور یوم محشر میں عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے، اور بے حساب جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اب حضرت والا کے ملفوظات حسب معمول آپ لوگوں کو سنائے جائیں گے، وہ بہت زبردست ملفوظات ہیں، آپ و ذر سے لکھنے کے قابل ہیں، تو آج حضرت والا کا جو ملفوظ سنایا جائے گا تو اس کو آپ لوگ بہت غور سے توجہ سے محبت سے عظمت سے اور عمل کے ارادے سے سنیے۔ حضرت نے فرمایا، دل میں اگر گناہ کی کڑواہٹ ہے تو دل میں مٹھاس کیسے آئے گی؟ جب جن دکھائی دے تو اس وقت پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، انشاءاللہ وہ جن خاک کا ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کا آگے کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، تمام لوگ صف میں کھڑے ہیں، حضرت والا بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں اور سر پر بہت خوبصورت
جگہ پر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہوئے اور تکبیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا استغفو استغو یعنی سب سیدھی کر لیجیے، اب نماز شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ کتنا حسین خواب ہے کہ حضرت والا کو بیت اللہ شریف میں امامت کرتے ہوئے خواب میں دیکھا گیا۔ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ہم لوگوں کو خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہی سے بیعت ہوئے، اور ہمارے شیخ تھے، آپ لوگ کے دادا شیخ تھے، صرف ایک واسطے ہی کا فرق ہے۔ اس کے آگے حضرت نے فرمایا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں اور رونے لگتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی برکت سے ہمارے قلب میں نور بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور جو وہاں گناہ گار بیٹھے رہتے ہیں ان کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا کتنا مفید ہے۔ اس کے آگے حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے ملاقات تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر ان کا تذکرہ آ جائے تو دل میں نور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت والا کا فیضان محبت کا ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کا خلاصہ بیان ہوگا۔ ہم نے اپنی ڈائری میں حضرت والا کا ایک ایک شعر اوپر سرخی پر لکھا اور پورے صفحے پر اس کا خلاصہ لکھا ہے، اور اس طرح سے کئی سو اشعار کا مجموعہ ہے۔ تو آج شعر نمبر 4 آپ لوگ کے سامنے پڑھ کے اس کا خلاصہ سنایا جائے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اگر رہنا ہے اختر ان کا بن کر، لگانا دل نہ فانی خوبرو سے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں حضرت والا نے عشق مجازی سے بچنے کی اور عشق حقیقی حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے حسین اور حسینات چل رہے ہیں یا چل رہی ہیں ان پر ناجائز اور حرام نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب ان کا بڑھاپا آئے گا تو تم ان سے الو کی طرح بھاگو گے۔ اس وقت کا بھاگنا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھاگنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں پھنس کر اپنی زندگیاں تباہ و برباد نہ کریں۔ مرنے کے بعد تو کافروں کا بھی گناہ چھوٹ جاتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں گناہ کو چھوڑ دیں۔ واہ، اللہ تعالیٰ جو کہ زندہ حقیقی ہیں اور خالق نمکیات کائنات ہیں، اگر ہم اس سے دل لگا لیں گے تو اپنی ساری صفات اور ساری لذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل میں آئیں گے، اور جس کے دل میں اللہ آتے ہیں تو وہ دونوں جہان سے بڑھ کر لذت پاتا ہے۔ پھر حضرت کا ایک شعر ہم نے لکھا، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادات میں لگا دیں اور اپنے مولا کو راضی و خوش کر لیں، تاکہ اس کی برکت سے ہمارا دونوں جہان کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی چین، راحت و سکون
اور برکت کی زندگی نصیب ہو جائے، قبر میں بھی آرام، عالم برزخ میں بھی آرام، یوم محشر میں بھی آرام، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں مزے نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم واقعة كواقعة الوليد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، جزا الله ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو درگزر فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ہم سب کو نمازی، روزہ دار، پرہیزگار، عبادت گزار و اپنا برگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجیے، حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنے خاص بندیوں میں شمار فرما لیجیے، ہم سب کا خرب شکریہ قبول فرما لیجیے، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان، سلامتی اعمال کے ساتھ رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا، قبر میں آرام، یوم محشر میں عرش الہی کا سایہ، جام کوثر، جنتی خوان، اور بے حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما۔ ہم سب کی ساری زندگی کی دعاؤں کو اور اعمال کو اپنے فضل و کرم، مہربانیوں سے، عنایتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طوفان میں حضرت شیخ اور سارے عالم کے اولیاء کرام اولیات، از خانقاہ نوریہ اختریہ کی برکات، اور آج کی مجلس کی برکات، اور وظیفہ جو حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھا گیا اس کے برکات وغیرہ سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔